دوسروں تک بھی پہنچائیں، یعنی قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھائیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، میرے دوستو وہ علم جو صرف انسانوں کے جسم کی پرورش کرتا ہے، ڈاکٹری کا، سائنس کا تعلق اس جسم سے ہے، روح سے نہیں، جسم سے ہے، روح سے نہیں۔ جو علم ہمارے جسم کے کام آئے گا اس کے لیے تو اتنا اہتمام، اور وہ علم جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی، وہ قرآن جو یہاں بھی کام آئے گا اور وہاں بھی، اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے۔ وہ قرآن جو انسان کو انسان بنانے آیا ہے، وہ علم جو روح کی غذا ہے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے، اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا جائے، اس کے نام پر پروگرام کیا جائے تو کوئی ذوق و شوق ہم میں بیدار نہ ہو۔ آخر کیوں؟ جبکہ معصومین فرماتے ہیں، سنیے میرے چوتھے امام کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں لو مات بین المشرق والمغرب، فرماتے ہیں اگر مشرق اور مغرب کے رہنے والے سارے اللہ سب کو موت دے دے، معصوم فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر اس کائنات میں ایک انسان بھی باقی نہ رہے، اور معصوم فرماتے ہیں میں اکیلا رہ جاؤں تو میں کبھی وحشت نہیں کھاؤں گا، میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیسے خوف زدہ نہیں ہوں گے؟ انسان تو تنہائی سے ڈرتا ہے، فرماتے ہیں لمستوحشتو، میں کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گا، والقرآن معی، اگر میرے پاس قرآن ہو۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تم خدا سے بات کرو، کلام کرو، راز و نیاز کرو، معصوم فرماتے ہیں نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو خدا تم سے کلام کرے تو قرآن پڑھو۔ کسی مومن کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا سبب کیا ہوگا کہ خدا اس سے کلام کرے، خدا اس سے کلام کرے۔ معصوم کا فرمان ہے انما شیعت علی کثیرت تلاوتہم للقرآن، فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی ایک شناخت یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کثرت سے کرے گا، کثرت سے کرے گا، تلاوت قرآن کثرت سے کرے گا، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی شناخت ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، کتنی خوش قسمت ہے وہ قوم جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں معصوم کا فرمان ہے تو اس سے بہتر، لیکن شرط یہ ہے دونوں سے تمسک کرو، اس کام کو معمولی کام نہ سمجھیں۔ یہ تلاوت قرآن، یہ تعلیم قرآن، اس کا پتہ اس وقت ہمیں چلے گا جب قبر میں جائیں گے۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ سید الانبیاء قبرستان کے پاس سے گزرے، کہا جلدی جلدی گزرو اس قبر پر عذاب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر سرکار دو عالم 2 دن کے بعد وہیں سے گزرے تو فرمایا آہستہ گزرو، آہستہ گزرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پہلے جلدی گزرنے کا حکم اور آج اسی قبرستان میں آہستہ گزرنے کا حکم؟ فرمایا آج جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس قبر پر جس اہل قبر پر عذاب ہو رہا تھا آج اس کا عذاب ٹل گیا ہے، اور میں نے جب اس کا سبب پوچھا تو مجھے خدا نے یہ بتایا کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو آج ایک مدرسے میں گیا ہے جہاں اس نے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے۔ جب اس نے خدا کو رحمان و رحیم کہا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میری مخلوق میں وہ معصوم جو مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار رہا ہے میں اس کے والد پر عذاب کروں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا میں اس کے باپ پر عذاب کروں؟ تو جب قرآن کی ایک آیت عذاب سے بچا لیتی ہے تو جس کا بیٹا پورا قرآن پڑھے اور جو قرآن پڑھنے کے لیے اہتمام کرے، میرے دوستو، میرے بھائیوں، جس طرح ہم
ذکر اہل بیت کو اہمیت دیتے ہیں، خدا کرے اسی طرح اسی تلاوت قرآن اور اسی تعلیم قرآن کو بھی ایسے ہی اہمیت دیں۔ جس طرح تشیع کی پہچان ذکر اہل بیت ہے، ویسے ہماری شناخت تلاوت قرآن ہونی چاہیے، تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ الحمدللہ مسلمانوں کے تمام ممالک میں ایک ملک صرف ایسا ہے جس ملک کا رہبر سے لے کر اس ملک کے عام کارکن تک جو اس حکومت میں شامل ہے وہ قرآن کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن خوانی کے، قرأت قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی اول پوزیشن لے رہا ہے تو وہ وہی ہیں جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ وہ مصر میں ہو، وہ سعودی عرب میں ہو، وہ مراکش میں ہو، آج ایرانی کاری وہاں پر پہلی پوزیشن لیتے ہیں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ چونکہ وہاں کا حکمران وہ ہے جو قرآن کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنی اہمیت دیتا ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی نوجوان قرآن حفظ کرے گا، حکومت اپنے خرچے پر اس کی شادی اور اس کو شادی سے پہلے حج کروائے گی۔ جب حکمران اہل قرآن آتے ہیں تو پھر قرآن کو اہمیت ملتی ہے، پھر نیکی پھیلتی ہے۔ جب قرآن سے انسان مانوس ہوتا ہے تو میرے دوستو اس کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ نورانیت اسے گناہ کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتا ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، اور وہ لوگ جو اس کام میں زحمت اٹھا رہے ہیں ان کی زحمات میں ان کا ساتھ دیں، چونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو